لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تبھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان اور بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے اتنا سکون کائنات میں کسی کی قربت میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے، جو انسان سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس سے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو، کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ آپ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو، دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ سب سے زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے، کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ تم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں وقت ضائع مت کرو، یہ آخرت میں تمہارے کام نہ آئے گا۔ تمہارا ظاہر تو صرف تمہاری روح کا لباس ہے، جبکہ تمہارا باطن ہی تمہارا اصل کردار ہے، جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تم لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی ساری زندگی بھی لگا دو گے نا، وہ تب بھی تم سے کبھی مکمل خوش نہیں ہوں گے، پر اللہ تمہارا وہ ایسا لمحہ بھی یاد رکھتا ہے جس میں تم نے اسے پکارا ہو، وہ بھی کسی اور کو پانے کی خاطر۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں میں کسی اور کا نام ہونے کے باوجود بھی وہ تمہیں دھتکارتا نہیں، بلکہ تمہاری مانگی ہوئی مرادوں کی تعبیر کو ذرا تعویل کر دیتا ہے۔
تاکہ تم اسے پکارتے رہو اور وہ تمہاری مطلبی پکار کو سنتا رہے۔ وہ یہی دیکھ کے خوش ہو کر تمہاری خالی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر تم کہیں نہ کہیں اس کا حق کسی اور کو دے دیتے ہو، جبکہ تمہارا دل اس کا یعنی کہ رب کا گھر ہے، اور اس گھر یعنی دل میں تم عارضی یعنی دنیاوی سہاروں کو جگہ دے کر اصل وارث کو بھلا دیتے ہو، جبکہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تم زندگی کے آخری موڑ پر اپنی سانسوں کے ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اس کو پکارو گے، وہ تب بھی تمہاری پکار پر بہت محبت سے لبیک یعنی آئے میرے بندے میں حاضر ہوں کہے گا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ تو الودود یعنی بے حد محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تھام لے گا، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لے گا۔ بتا پھر کون تھامے گا تب ہاتھ تیرا، جب مٹ جائے گا نام و نشان بھی تیرا۔ نصیب نہ مانگ تو ایسا سجدہ مانگ جس میں رب مل جائے تجھے، نصیب تو تیرا دنیا میں ہی رہ جائے گا، ساتھ جائے گا رب سے کیا وہ عشق جو اس پار لے جائے گا تجھے، اس پار لے جائے گا تجھے۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا،
تو वो तो फिर अल्लाह है, प्यार करने वाला, रहम करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। वो तो कहता है मेरे बुलाने पे ही तो तहज्जुद तक आए हो, तो फिर मैं कैसे खाली लौटा दूं तुम्हें। जब मेरे दावतनामे से आए हो तो क्यों ना मेहमान नवाज बनूं मैं। वो देता है, बहुत देता है, बार बार देता है। जब जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो वो तब तब देता है, और वो इस दफ़ा भी ज़रूर देगा। उसने नवाजा है तहज्जुद से, और वही अपने कुन से भी नवाजेगा। तुम देखोगे, बहुत जल्द देखोगे। दुआएं तुम्हारे लिए कब कब और कैसे कैसे वसीला बनती हैं। अगर तुम ये जान जाओ तो तुम अपनी कोई भी सांस दुआ से खाली न लो। जब कोई गुब्बारा आपके मुंह पर फट जाए तो गुस्सा किस बात का। आपने ही उसमें हवा भरी और उसे उसके हुज्म से बड़ा कर दिया। बिल्कुल यही मामला कुछ लोगों का है। जब आप उनके हुज्म से बढ़कर उनसे सलूक करें, उनको इज़्ज़त दें, उनके कद से बढ़कर अता करें, और जिस चीज़ के वो अहल नहीं वो एहसान उन पर करें, तो वो एक दिन आपके मुंह पर ही फट पड़ेंगे। कम ज़र्फ़ पर एहसान न कर, और जिस पर एहसान कर फिर उसके शर से भी डर। एहसासात, जज्बात, ख़यालात हमेशा एक से नहीं रहते। ज़िंदगी में और इंसान की सोच में उतार चढ़ाव आता ही है। इंसान को इंसान होने का मार्जिन देना ही मुनासिब रहता है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम हर रिश्ते ताल्लुक़ को हम वक्त एक सा निभाएं। बात बहुत मामूली सी मालूम होती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हमारे कई रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दूसरों से लगाई उम्मीदें मुँह ज़ोर होने लगती हैं। और हम गलती तब करते हैं जब उन उम्मीदों को पूरा होते ना देखकर खुद को अज़ियत में डाल लेते हैं। इंसानों को इंसान समझना सीखिए। किसी से गलती हो जाए तो माफ़ कर दें, क्योंकि हम भी गलती कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हम बस ऐसा सोच लेते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस अपनी दुआओं पर भरोसा होना चाहिए। दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब सच्चे दिल से, दिल में बगैर कोई शक लाए तुम अल्लाह से मांगोगे तो वो भी तुम्हारी दुआओं पर कुन कह देगा। अपने दिल से तमाम शक ख़त्म कर दो। हर दुआ पूरी होगी, और जो नहीं होगी उसमें बेहतरी होगी, और उसके बदले उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगी, और या फिर तुम्हारे दिल से उस चीज़ की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। बेटा क्या हुआ? रात के इस पहर बाहर अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं अम्मा, बस दिल बोझल सा है, नींद नहीं आ रही। क्या हुआ मेरे शहजादे को? अम्मा एक बात पूछूं? जी मेरा पुत्र, पूछना। अम्मा कभी कभी दिल की धड़कनें बेतरतीब क्यों हो जाती हैं? ऐसा क्यों लगता है जैसे दिल में धड़कनें बिखरी पड़ी हों? पुत्र ये जो दिल है ना, ये रब सोने का हुजरा है। जब इस दिल में उसके मालिक के बजाय कोई किराएदार आके रहने लग जाए तो वो उसका ख्याल नहीं रखता। इस हुजरे में पड़ी चीज़ों को तरतीब से नहीं रखता, उसकी मरम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है मैं इसमें चंद दिन का मेहमान हूँ। जैसे ही मुझे इससे बेहतर जगह मिलेगी मैं वहाँ मुंतकिल हो जाऊँगा। लेकिन पुत्र जो मालिक होता है ना, वह मकान कभी नहीं छोड़ता, चाहे जितना बोसीदा, जितना टूटा फूटा क्यों ना हो। वो इसमें रखी तमाम चीज़ों को निहायत सलीके के साथ रखता है, उसकी टूट फूट की मुरम्मत करता है। और पुत्र ये बस उसी सोने रब की शान है जो टूटे दिलों में रहता भी है और उसे जोड़ता भी है। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल शिकस्ता होना कोई गुनाह नहीं। हाँ बस मायूस मत होना, वो रब तुम्हें आजमा रहा है, सज़ा नहीं दे रहा। उसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नज़र नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं है। हर चीज़ अपने वक्त पर सुलझ जाएगी। हर ज़ख्म से वो शिफा दे देगा। बस तुम उसकी ज़ात से ताल्लुक़ बनाए रखना, हर काम आसान वो कर ही देगा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आपकी रहमत और इंसान के गुनाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया पीछे देखो। देखा तो एक बहुत बड़े समंदर के अंदर
ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں جو تھوڑی سی مٹی ہے وہ اس کے سارے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی یعنی گناہ پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کر لے اور میں معاف نہ کروں؟ میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرے دیکھا ہے، میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے، میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں؟ انسان کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک گن پر تمام دنیا محتاج ہے، کہ اس کے ایک گن پر ساری دعائیں ٹھہری ہیں، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والا ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کے بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس آپ انتظار کیجیے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم؟ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا اللہ سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعا مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے، اللہ مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں سے اللہ سے مانگتے تھے، ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیز سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا، صبر مل گیا۔ ان تنہا راتوں کے بدلے بہے گئے آنسوؤں کا سیلا مل گیا، تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھا ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گرہ بنایا ہوا یقین ہے۔ اللہ سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہیں، پر اس پہ اللہ کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے اللہ سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے اللہ تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا،
وہاں تمہیں ایسی سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ اور وہ بڑا مہربان دوست ہے، وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے، اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس تمہارا امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہ تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو یہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور موج سے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھ
ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور موج سے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب ہی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ جانے دیں اس ماضی کو، جو ہوا سو ہوا۔ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹے، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں۔ پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملیں ان پر صبر کر کے آگے بڑھ لیا جائے۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے۔ تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں
सलामती की दुआ करो, और जो पास है उसके लिए पर्दादारी की दुआ है कि हर इंसान पर पर्दा पड़ा रहे और ये जो 2-4 रिश्ते बाकी हैं वो कायम रहें। और याद रखो, अल्लाह के सिवा ना कभी कोई तुम्हारा बना है और ना बन सकता है। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ना है। इतना चलना है कि सारी पुरानी यादें, खलिशें और तल्ख लोग पीछे रह जाए और तुम उन सब से बाहर निकलो। कायनात की नज़र में तुम कभी सुरखरू नहीं हो सकते और ना तुम्हें दुनिया के लिए खुद को वक्फ करने की ज़रूरत है। तुम्हें अल्लाह की निगाह में सुरखरू होना है, तो फिर खुद पर भी रहम करो और अपने इर्द गिर्द सांसें लेने वालों इंसानों पर भी। कब कौन कैसे इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाए कुछ अंदाज़ा नहीं, तो फिर ये जो चंद लम्हे हैं उन्हें जी लो जी भर कर, और दूसरों के लिए भी ये सांसें मुश्किल न बनाओ। अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, पसंद करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको मिल भी जाए। हर वो चीज़ जिसकी इंसान को तलब हो वो उसके करीब हो और दिन रात हो, आस पास हो, ज़रूरी तो नहीं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाए तो अल्लाह से क्या मांगोगे। मैं ये दावे से ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं या वो खुद आपसे दूर हो जाती हैं, तो उसमें अल्लाह की हिकमत होती है और उसमें आप ही की बेहतरी होती है। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो हम इंसान नहीं जानते। अल्लाह के फ़ैसलों पर ख़ुद को राज़ी करना सीखें। फिर यूँ होता है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि अल्लाह का फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतरीन था और आप एक ऐसी चीज़ पर अपने आंसू ज़ाय कर रहे थे जो आपकी कभी थी ही नहीं। उस छिन जाने में फिर आपको बेहतरी नज़र आने लगती है। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करते हो और अल्लाह के और करीब हो जाते हो। अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, बल्कि 70 माओं से भी भर कर प्यार करता है। फिर उसके फ़ैसलों पे कैसा मलाल, कैसा रोना, कैसी मायूसी। अल्लाह कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन उन दरवाज़ों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब ज़िंदगी थका कर गिरा दे, तभी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राज़ी तो मैं भी राज़ी। उस चीज़ के लिए हाथ उठाना और गिराना जिसका मिलना नामुमकिन हो। ये यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पे। जब इंसान ये यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो 2 जहानों का बादशाह उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पे यकीन रखा है ना, तो फिर देख मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो हम इंसान नहीं जानते। अल्लाह के फ़ैसलों पर ख़ुद को राज़ी करना सीखें। फिर यूँ होता है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि अल्लाह का फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतरीन था और आप एक ऐसी चीज़ पर अपने आंसू ज़ाय कर रहे थे जो आपकी कभी थी ही नहीं। उस छिन जाने में फिर आपको बेहतरी नज़र आने लगती है। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करते हो और अल्लाह के और करीब हो जाते हो। अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, बल्कि 70 माओं से भी भर कर प्यार करता है। फिर उसके फ़ैसलों पे कैसा मलाल, कैसा रोना, कैसी मायूसी। अल्लाह कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन उन दरवाज़ों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब ज़िंदगी थका कर गिरा दे, तभी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राज़ी तो मैं भी राज़ी। उस चीज़ के लिए हाथ उठाना और गिराना जिसका मिलना नामुमकिन हो। ये यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पे। जब इंसान ये यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो 2 जहानों का बादशाह उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पे यकीन रखा है ना, तो फिर देख
میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دونوں جہاں مہکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گئی، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں، اپنی زندگی کو نا امیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح یابی ہے۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہمیں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومیں پھریں، ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے، یا اگر سب انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں، اس لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آج سے مطمئن ہونا سیکھیں، اپنا اندر بدلیں، اپنا انداز بدلیں، اپنی سوچ بدلیں اور رہنے کا طریقہ بدلیں، اور سب سے بڑی بات اپنے دوست بدلیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہی تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یقین مانو وہ بس ایک حکم دیتا ہے
اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر آذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گئی، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں، اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح یابی ہے۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہمیں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومیں پھریں، ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے یا اگر سب انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں، اس لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آج سے مطمئن ہونا سیکھیں، اپنا اندر بدلیں، اپنا انداز بدلیں، اپنی سوچ بدلیں اور رہنے کا طریقہ بدلیں، اور سب سے بڑی بات اپنے دوست بدلیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہی تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یقین مانو وہ بس ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر
تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر آذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے، یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کی ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود سمٹ جائے گا۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے۔ جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اسے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تب لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے اللہ کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔